السلام علی الحسین وعلی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر خدا قرآن میں کسی پچھلی امت کی بات کرتا ہے تو ہمیں پچھلی امت کی بات بھی پتہ چل جائے گی، اور اسی ایک معیار پہ اترنے والے ہر اس شخص کی بات بھی پتہ چل جائے گی جو اس کی سنت پہ پیروی کرے گا یا اس جیسا ہونے کی کوشش کرے گا۔ خداوند متعال نے ایک تذکرہ کیا ہے پہلی خلافت اور پہلی حجت حضرت آدم کا، اور وہاں خدا نے واضح طور پہ ایک کردار کا نام لے کے بتایا ہے کہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک جن جسے ملائکہ کی محفل میں بٹھا دیا گیا تھا، اس نے اللہ کی اس حجت کی اطاعت کا انکار کر دیا تھا۔ خداوند متعال نے واضح طور پہ بتایا کہ جب اس نے اللہ کی حجت کی اطاعت کا انکار کر دیا تو پھر اس نے خداوند متعال سے اپنی عبادتوں کے عوض اپنے سجدوں کی قیمت کی صورت میں ایک وقت معین مانگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو خدا نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تذکرہ حضرت امام حسن ہونے لگا ہے۔ خداوند متعال نے ابلیس سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہیں مہلت دیں گے، ہم تمہیں وقت دیں گے تاکہ تم کھل کے ہمارا مقابلہ کرو، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، اور جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ اللہ نے ابلیس سے کیا، فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کیا، علیہ السلاموں کی موجودگی میں کیا، اور آج بھی وہ معاہدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں ایک وقت تک۔ یہ مہلت ہے، معافی نہیں۔ اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں موضوع سے مسلسل کرنے کے لیے اگلا لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مہلت تھی، صلح نہیں تھی۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے آقا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ اللہ نے بسم اللہ یہ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تھی، صلح نہیں کی تھی۔ آج کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ابلیس پہ لعنت نہ کرنا کیونکہ اللہ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں شیطان سے جو مردود ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں شیطان سے پناہ کس بات کی، جب اللہ نے مہلت دے دی ہم بھی مہلت دے دیتے، کہتے وہ اس نے خود مہلت دی ہے، ہمیں لعنت کا حکم دیا ہے۔ تو اگر تمہارا عقیدہ ابلیس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے رب ہونے کی وجہ سے مہلت دی ہے، ہمیں لعنت کا حکم دیا ہے، تو حسن نے بھی یزید کے باپ کو مہلت دی تھی، لعنت سے معافی نہیں دی تھی۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، سید کونین عزت عطا فرمائے۔ خدا نے اگر ابلیس کو مہلت دی تو اسے مہلت سمجھو، صلح نہ سمجھو۔ اگر خدا چاہتا تو اس کے پاس طاقت تھی وہیں کا وہیں ابلیس کو جہنم میں پھینک دیتا، لیکن خدا نے ابلیس کو مہلت دی۔ مہلت اس وجہ سے دی، خدا نے کہا تاکہ قیامت تک کے لیے کفر بے نقاب ہو۔ اگر میں تجھے زندہ نہیں رکھوں گا تو لوگوں کے دلوں کے اندر میری دشمنی رہے گی، ظاہر نہیں ہوگی، لہٰذا میں اپنا اختیار جبراً استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے عہدے کا استعمال طاقت کے ذریعے نہیں کروں گا، میں لوگوں کو اختیار دوں گا، تجھے مانے یا مجھے مانے۔ میں قرآن سے معاہدہ حسن پڑھنے لگا، خدا نے کہا میں لوگوں کو اختیار دوں گا۔ آج اللہ نے 2 فرشتے ہم پہ مقرر کیے، اعمال لکھتے ہیں،
जबरन अल्लाह की अताअत नहीं करवाते। वरना जो दो फरिश्ते अमाल के लिए रखे हैं, उनमें से एक फरिश्ते को हुक्म दे देता, गुनाह करने लगे तो गर्दन मरोड़, मेरी अताअत से बाहर निकलने लगे तो फौरन लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देना। आज कोई भी गलती ना करता, खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर किए। खुदा ने कहा देखो सिर्फ किसकी पैरवी करता है, मेरी या मेरे दुश्मन की। मेरे मालिक, तू हमारा खालिक है, तू हमारा राज़िक है, तू हमें बगैर मांगे हुए इतनी नेमतें देता है। हम तुमसे सवाल भी नहीं करते और तू हम पे इतनी नेमतों की बारिश करता है। हदायत नेमत है, बाकी नेमतों में कमी कर दे, एक नेमत का इजाफा कर दे। वो नेमत ये कर दे कि हमसे गुनाह हो ही ना, हमसे गलती हो ही ना, हमें जबरन अपनी अताअत करवा। जब जबरन करवाएगा थोड़ी देर जबरन करेंगे, फिर आखिर हमें आदत पड़ जाएगी तेरी अताअत की। खुदा ने कहा नहीं, दो चीजें तुम्हारे सामने रहेंगी, अल्लाह भी रहेगा और अल्लाह का दुश्मन इब्लीस भी रहेगा। वो बुलाएगा अपनी तरफ, वो तुम्हें दुनिया सजा के देगा, हम आजमाइश से देंगे। अब तुमने देखना है कि तुम उसके झूठे वादे पे रहोगे या हमारे वादे पे रहोगे। वो तुम्हें कहेगा इसी वक्त दे दूंगा, लेकिन देगा नहीं। लेकिन मैं अपने वादे का, मैं अपने कॉल का पक्का हूं। मैं तुम्हें कहूंगा आजमाइश पे पूरा उतर, हां मैं तुम्हारा अजर महफूज रखूंगा। अब जाहिरन तुम्हें तकलीफ नजर आएगी, लेकिन असल में मैं तुम्हें आखिरी जिंदगी में तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें जन्नत जैसी नेमत दूंगा, मैं तुम्हें कौसर का पानी पिलाऊंगा, मैं तुम्हें मैदान माशर की गर्मी से बचाऊंगा। अल्लाह कहता उसने एक झूठा वादा किया, मैं 1000 सच्चा वादा करता हूं, लेकिन उसकी तरफ ना जाना, मेरी तरफ आना। क्योंकि शैतान दुनिया सजा के देता है लेकिन झूठी, अल्लाह वादा करता है हशर का लेकिन सच्चा। इसका मतलब सच्चे और झूठे में फर्क देखना हो। झूठा दुनिया सजा के देता है, सच्चा आखिरत सजा के देता है। इसीलिए हसन ने शाम वालों से कह दिया था अताअत करनी है तो बेशक करना। इसने झूठी दुनिया सजा के दी है, मैं जन्नत का वादा कर रहा। अब ये पहला एग्रीमेंट था, ये पहला मुआहिदा था, ये पहला मुआहिदा था जो अल्लाह और इब्लीस के दरमियान। क्या इसके बाद ये मुआहिदा टूट गया? उसके बाद फिर मुसलसल हुआ। इब्लीस अपने नुमाइंदे भेजता रहा, अल्लाह अपने नुमाइंदे भेजता रहा। फिर हर दौर में इब्लीस के नुमाइंदे और अल्लाह के नुमाइंदों के दरमियान बहुत से ऐसे मुआहिदे हुए जो कुरान में मौजूद है। सरकश था फरौन और नुमाइंदा था इब्लीस का। उस दौर में अल्लाह के नुमाइंदे का नाम मूसा था। हजरत मूसा ने सामने आके फरौन को, कुरान में सबसे ज्यादा जिस नबी की बात हुई है वो हजरत मूसा। हजरत मूसा ने फरौन से आके कहा देख तू सरकश है, तू ग़यानी में है, अगर तू चाहता है, लेकिन खुदा तुम्हें सब कुछ नवाज रहा है, दे रहा है। फरौन सबसे बड़ा, और फरौन की अगली बात सुनिएगा अजीजा ने मोहतरम, फरौन ने मूसा से दुश्मनी नहीं की, डायरेक्ट अल्लाह से की। उसने ये नहीं कहा था कि तू भी नबी और मैं भी नबी हूं, और लोगों से कहता इसको नबी ना मानो मुझे नबी मानो। वो कहता बेशक इसको नबी मानो, मुझे खुदा मानो। झूठा था, खुदाई का दावा किया और झूठा। अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं वो जो आला है। और हजरत मूसा बाजारों में जितनी सिफतें खुदा की बताता, फरौन कहता ये जितनी सिफतें बता रहा है ये मेरी हैं, ये सब कुछ मेरे पास है, ये सारा इख्तियार मेरे पास है। झूठा था, सच्चे की जगह पे बैठ गया। था झूठा,
بیٹھ گیا سچے کی جگہ پہ اور سچا خاموش ہے. میرے مالک تیری جگہ پہ بیٹھ گیا ہے. اب نکال موسیٰ کو بھیج عذاب. فرمایا بیٹھا رہنے دے, اسے پتہ ہی نہیں اس مسند کا تقاضا کیا ہے. تھوڑی دیر بعد خود ہی سیاد الجھے گا اپنے ہی جال میں. منبر خالی ہو, پڑھنے والا موجود نہ ہو, اور ایک سامنے سے اٹھ کے کہے میں پڑھ لیتا ہوں. اب کوئی اسے نہیں جانتا اور وہ منبر پہ بیٹھ جائے. اب آپ نے کہا شاید پڑھ لیتا ہو, لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ منبر پہ بیٹھا یا سامنے سے ایک بچے نے چٹ بھیج دی. آپ ہمیں بتائیں کہ شیعہ وضو کا طریقہ نماز میں کہاں ہے؟ اب وہ تو پڑھنا جانتے نہیں تھے, وہ خاموش ہو گئے. پھر اس بچے نے پوچھا بتائیں نا جی, آپ بیٹھے ہیں جگہ پہ تو بیٹھ گئے. اب جب دیکھا کہ مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا تو جناب قبلہ ناصر جعفری صاحب اٹھے اور انہوں نے مائک میں آ کے اعلان کیا انہیں صرف مجلس پڑھنے دو اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجلس کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے کہا یہ چھوٹے چھوٹے سوال بعد میں ہم سے پوچھ لیا کرو, ہمیں پتا ہے کہ شیعہ وضو کا طریقہ کہاں ہے. اب وہ جو جھوٹا بیٹھ گیا تھا اور اسے پتا نہیں تھا کہ اس مسند کا تقاضا کیا ہے, جب سارے چلے جائیں گے تو وہ جعفری صاحب سے کہے گا شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں تو مارا گیا تھا, میں تو شوخی میں جا کے بیٹھ گیا, مجھے کیا پتا تھا کہ کتنی مشکل مسند ہے. جھوٹا تھا, سچے کی جگہ میں بیٹھ گیا. اللہ نے کچھ نہیں کہا. رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ. سانسیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. تو کہو اللہ سے کہ تیری جگہ پہ بیٹھا ہے. تو آج کوئی مولوی نہیں کہتا کہ اللہ نے بھی مان لیا تھا فرعون کی خلافت کو. میں تو بڑے سوالوں کے جواب دیے جا رہا ہوں اور آپ خاموش. آج کسی مولانا کا کوئی کلپ نہیں آتا کہ خبردار فرعون کی خدائی کو برا نہ کہو. اللہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کی خدائی پہ راضی تھا, پروردگار تو اس کی خدائی پہ راضی نہیں تھا. تو اگر کسی کے پاس اختیار ہو تو وہ اللہ سے پوچھے میرے مالک تو اس پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا. تو خدا کہے گا جیسے دو چار اور بھی بیٹھ جائیں, میری ربوبیت میں کیا فرق آئے گا. نہ فرشتے ان کی اطاعت میں, نہ عرش پہ ان کا حکم چل رہا ہے, نہ کارخانہ قدرت یہ چلا رہے ہیں, یا سورج یہ طلوع کر رہے ہیں, نہ ان کے اذن سے غروب ہو رہا ہے. اوقات ان کی کیا ہے, بساط ان کی کیا ہے, اختیار میں ان کے کیا ہے. چند جاہلوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں. تو میں ان کے مقابلے پہ آ جاؤں جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے. کیا ہوا؟ نظام تو نہیں, مجھ سے سورج کا اختیار تو نہیں چھینا, کائنات کا نظام تو انہوں نے مجھ سے اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیا. نظام کائنات تو میں چلا رہا ہوں. ہاں چند جاہل ان سے سجدہ کر رہے ہیں, تو اب چند جاہلوں کی وجہ سے میں اللہ اپنا مقام چھوڑ دوں. تو جب علی سے بھی جا کے کہا جاتا یا علی ان سے آ کے تخت چھین, علی فرماتے ہیں مجھ سے کیا چھینا ہے, چند جاہلوں کی وجہ سے علی اپنا اختیار چھوڑ دے. تو ہر دور میں اللہ کا نمائندہ ابلیس کے نمائندے سے یہ معاہدہ صلح کا نہیں تھا. یہ معاہدہ اللہ کے نمائندے اللہ کی سنت پہ پیروی کرتے رہے. ابلیس کے نمائندے ابلیس کی سنت پہ پیروی, کیونکہ اللہ کے نمائندوں کا کام ہے تخت اور راج نہیں. اگر اللہ کے نمائندوں کا کام بادشاہت ہوتی تو کس کی جرت تھی کہ وہ یوسف کو قید کرے؟ کس کی جرت تھی وہ موسیٰ کو مسافرت میں رکھے؟ اللہ اپنے ہادیوں کے ذریعے اپنی قوموں کی آزمائش لیتا رہا. اللہ اپنی حجتوں کے ذریعے سے, حجتوں کی آزمائش نہیں تھی. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ تقریر کا قیمتی ترین جملہ ہے. نبی قید میں ہو تو یہ نبی کی آزمائش نہیں, اس دور کی امت کی آزمائش ہے.
اب اگر آپ نے یہ جملہ اتنی خوبصورتی سے سنیا ہے تو پھر حسین کا واسطہ اگلا جملہ بھی سننا. اگر امام غیبت میں ہے تو امام کی آزمائش نہیں ہے, ریت کی آزمائش ہے. ورنہ کسی بھی حجت پہ قید, صعوبت, تکلیف حجت کے لیے نہیں ہوتی. اس دور میں ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے, منکروں کے لیے سزا ہے. ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے کہ وقت کی حجت تکلیف میں ہے اور وہ خاموش ہے, اور منکروں کے لیے سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نمائندے کو اذیت دی ہوئی ہے. تو ہر دور میں جب نبی آزمائش میں ہوتا تھا تو یہ امت آزمائش میں, نبی آزمائش میں نہیں تھا. ہر دور کا ابلیس کا نمائندہ, توحید کا نمائندہ, ابلیس کا نمائندہ, توحید کا نمائندہ, حتیٰ کہ اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ زمین پہ اتر آیا جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کی نمائندگی کرنی تھی, اور وہ تھے حسین کے نانا. سب سے زیادہ تکلیف رسول کو 40 سال مکے والوں نے دی. اذیتیں, کانٹیں, کون سی ایسی تکلیف ہے جو میرے نبی کو نہیں دی گئی؟ جلا وطنی سب سے بڑی تکلیف ہوتی, رسول نے دی گئی. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ رسول کو مکے کے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ لکھنا پڑا. وہ جو معاہدہ تھا حدیبیہ کا, وہ رسالت مآب نے کفار مکہ کے ساتھ کیا. رسول نے اپنے لیے آسانی نہیں مانگی. مجھے خبر ہے کہ یہ تمہید طولانی ہو گئی ہے, لیکن حضرت امام حسن کی سیرت بتانے کے لیے یہ ضروری تھی. آج جسے تاریخ میں لکھا جاتا ہے صلح حدیبیہ, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ ان کے مذہب کو تسلیم کرنا نہیں تھا. پھر آج اس صلح کی شرطیں جا کے پڑھو تو میں نبی کی زندگی کھل کے سامنے آ جائے. ایک شرط بھی میرے نبی نے اپنی ذات کی نہیں منوائی, ایک شرط بھی نہیں منوائی. یہ نہیں کہا کہ میرا جو مکے والا گھر جو میرے آباء و اجداد کا تمہارے قبضے میں وہ خالی کرو, ہم ہاشمیوں کو رہنے میں آسانی دو. ہر چیز اپنے ماننے والوں کے لیے منگوائی. کوئی مسلمان کو اذیت نہیں دے گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. ہمارا کوئی بندہ مکے آ گیا, تم واپس نہ کرنا, تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. یہ ایسی شرط تھی جس میں اہل سنت کی تاریخوں نے لکھا ہے, ابن خلدون اور ابن عساکر تک نے لکھا ہے, ابن تیمیہ تک نے لکھا ہے کہ اس شرط میں آ کے بڑے بڑے ایمان کے دلیر بھی نبی پہ مشکوک ہوئے تھے. بڑے بڑے وہ لوگ جن کے ایمان کی آج مثالیں دی جاتی ہیں وہ نبوت پہ مشکوک ہوئے. اور ایک شخص کا تو باقاعدہ نام لے کے روایت لکھی جاتی ہے, اس نے کہا مجھے محمد پہ اتنا شک زندگی میں نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا کہ یہ اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں ہے. یہ کیسی شرطیں منوا رہا ہے کہ کافر پورے ہمارے تسلط کے اندر بھی آ جائیں, تو یہ کہہ رہا ہے جو تم منواؤ گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بظاہر تاریخ کو یہ اس دور کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ نبی یہ شرطیں ان سے دب کے منوا رہے ہیں, لیکن نبی کی نظریں قیامت تک کی. نبی یہ شرطیں دب کے منوا نہیں رہے تھے, نبی ان کو بے نقاب کر رہے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی شرط ہے کہ ان کا بندہ ہے تو ہم واپس کریں, ہمارا مکے چلے جائے تو واپس نہ کریں. بعد میں رسول پاک نے فرمایا دیکھو اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا بھی گیا اچھا ہے وہاں رہے. یہ ہمارا ایک مسلمان ان کے پاس نہیں گیا, ہمارا ایک مبلغ ان کے پاس چلا گیا. وہ جتنی دیر رہے گا وہ دین کی تبلیغ کرے گا. بہتر ہے کہ ہمارا کوئی شخص ان کے پاس رہے تاکہ ہماری باتیں ان تک پہنچائے. تو یا رسول اللہ ان کا بندہ آئے تو وہ واپس ہم کیوں کریں گے؟ فرمایا اسے تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے, اتنا متاثر ہو کے جائے گا کہ واپس جا کے اپنے ہی خداؤں کو برا کہنا شروع کر دے گا.
اب رسالت مآب کی جتنی شرائط تھی اس معاہدے میں، وہ جتنی شرطیں تھیں، وہ یا مسلمانوں کو آزمائش سے نکالنے کے لیے تھی یا اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ آج بھی تاریخ عرب یہ لکھتی ہے کہ رسول اگر وہ شرائط نہ لکھتے شاید اسلام اتنی ترقی سے نہ پھیلتا جتنی ترقی سے اس کے بعد پھیلا۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو دور آیا ہے، آج بعض شیعوں میں اکثر دیکھتا ہوں، میں پاکستان میں بھی دیکھا کرتا تھا، پوسٹر کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے شہزادہ امن کا ماتم۔ یہ لفظ امام حسن کے لیے نہ مخصوص کیا کرو، یہ دشمن کی تاریخ ہے، یہ شیعہ تاریخ سے لفظ نہیں لیا گیا، یہ دشمن کی تاریخ سے لیا گیا۔ دشمنوں نے حضرت امام حسن کا جب نام لکھا تو اس کے آگے لکھا تھا شہزادہ امن، کہ یہ امن چاہتے تھے، یہ قوم میں تفریق نہیں چاہتے تھے، یہ مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا یہ دشمن کی تاریخ کا لفظ ہے جو آہستہ آہستہ شیعوں کی تاریخ میں آ گیا کہ شہزادہ امن۔ ورنہ امام حسن وہی چاہتے تھے جو حسین چاہتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط العام ہوتی ہیں اور پھر عقیدہ بن جاتی ہیں۔ غلط العام چیز کو وقت پہ نہ روکا جائے تو 2 نسلوں کے بعد وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ممبر سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے، یہ غلط جملہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ عباس وہ چاہتے ہو جو حسین نہ چاہتے ہیں؟ 1400 سال کے بعد آپ کو مشیت حسین کا پتہ چل گیا؟ کب آ کے آپ کو مولا حسین نے کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ نہ لڑے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، مزاج حسین بتا رہا تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں 1400 سال کے بعد کتاب پڑھ کے حسین کے مزاج کا پتہ چل گیا، اسے حسین کے گھر رہ کے حسین کے مزاج کا پتہ نہ چلا۔ شہزادہ امن دشمن کی تاریخ کا جملہ ہے، شہزادہ امن نہیں۔ ہاں، امام حسن علیہ السلام امامت کا مزاج ہر دور میں ایک ہوتا ہے۔ امام حسن کے دور میں امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین۔ جس وقت قلم کی ضرورت تھی قلم اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اس دور میں واپس جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جس دور پہ امام حسن یہ شرائط لکھوا رہے ہیں وہ دور کون سا ہے؟ میں بالکل نعروں سے بے نیاز ہو کے مجلس آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یقین کیجئے کہ جب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ایسی تلخ حقائق سامنے آئیں گے، جیسا کہ جتنے بھی آج مذہب شیعہ کے اندر فرقے بنے نا، ان فرقوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل چھپی ہوئی۔ پہلا فرقہ جو مولا علی کے بعد بنا تھا، مولا علی کے بیٹوں کی وجہ سے، اس فرقے کا نام تھا فرقہ کیسانیہ۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ ہم محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں۔ یہ پہلا فرقہ تھا جنہوں نے مولا علی کے بعد جناب محمد حنفیہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا۔ آج بھی اس کے اثرات آذربائیجان اور مصر کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ برے طریقے سے یہ فرقہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اس کے کچھ اثرات نسل در نسل باقی۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، ان کے پاس دلیل یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ امامت جو ہے وہ صرف مخصوص ہے اولاد علی کے لیے۔ اگر مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، امام حسن کے بعد امام حسن کا اگر بیٹا امام نہیں بنا تو حسین کا بھی بیٹا امام نہیں ہوگا۔ امام حسن کے بعد امامت مولا علی کے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی، اور اگر امام حسین شہید ہو گئے اور اگر اس دور میں علی کا کوئی بیٹا موجود ہے تو امامت حسین کے بیٹے کے پاس نہیں جائے گی، علی ہی کے بیٹے کے پاس جائے گی۔ تو لہٰذا اس وقت محمد حنفیہ موجود تھے، تو لہٰذا محمد حنفیہ کو امام مانا جائے گا۔ انہوں نے اس بنیاد پہ محمد حنفیہ کو امام مانا۔ اب دیکھیں دلیل کتنی قوی ہے، دلیل کتنی پختہ ہے کہ اگر مولا علی کے بعد امام حسن کا بیٹا امام نہیں بن سکا تو حسین کا بیٹا بھی امام نہیں ہوگا، اگر علی کا بیٹا کوئی موجود ہے تو محمد حنفیہ۔ اب یہاں پر آ کے آج تک یقین کریں شیعہ تاریخ کے بھی بڑے بڑے مورخ جو ہیں انہوں نے اشتباہ ڈال دیا ہے، محمد حنفیہ کی زندگی کو مشکوک بنا دیا، محمد حنفیہ کی سیرت کو مشکوک بنا دیا۔
وہ یہ کہہ کے مشکوک بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں جب انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا تو محمد حنفیہ خاموش کیوں رہے؟ محمد حنفیہ کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ میں امام نہیں ہوں، انہوں نے سید الساجدین کی طرف ان کو رغبت نہیں ہونے دی، تو لہٰذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ سب کچھ محمد حنفیہ کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا، اور محمد حنفیہ نے خاموش طریقے سے اپنی امامت کا اعلان کیا تھا۔ دشمن کی تاریخ سے شیعہ تاریخ میں آیا، اور شیعہ تاریخ نے آگے وضاحت نہیں لکھی، اور آج تک میری قوم کی نسلیں اس کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اب ہمیں سرکار محمد حنفیہ کا کردار دیکھنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے۔ اب جب تک اس دور میں نہیں جائیں گے آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہر دور کا تقاضا اور ہے، آپ کو اس دور میں واپس جانا پڑے گا۔ جب آپ اس دور میں واپس جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب ہم نے اس دور میں جا کے دیکھا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے، تو آئیے میں آپ کو راز بتاؤں۔ جناب سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد شام کے زندان میں تھے، اور امام محمد باقر بھی زندان میں تھے۔ دمشق میں بند کمرے میں سازش کی گئی کہ قتل حسین کے بعد، اب قتل حسین ہمارے لیے اہم نہیں تھا، نسل امامت کو قطع کرنا ہے۔ حسین کے بعد حسین کا بیٹا امام ہے، اور اس کے بعد آنے والا امام سجاد کا بیٹا ہے۔ ان دونوں کو زندان میں رکھو، زندان ہی میں ان کو زہر اور ظلم کے ساتھ شہید کر دو، تاکہ نسل امامت یہیں پہ قطع ہو جائے اور امامت کا سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ قتل حسین کے بعد ان پہ اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ اگر ہم نبی کا بیٹا مار سکتے ہیں تو نبی کے 2 بیٹوں کو زندان میں ظلم کے ساتھ بھی شہید کر سکتے ہیں۔ دمشق میں یہ سازش بن گئی کہ ہم سجاد و باقر کو زندان میں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور نسل امامت کو یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تم مکر کرتے ہو، جب تم بند کمرے میں بیٹھ کے تدبیر کر رہے ہو تو پھر اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ پھر اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون؟ ادھر انہوں نے دمشق میں سازش رچائی، ادھر اللہ نے مدینے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ امام تو محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے، انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا۔ بات دمشق پھیل گئی، دمشق بات پہنچی کہ تم نے سجاد کو قید کیا، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ اگلا امام تو یہ ہے ہی نہیں، اگلا امام تو علی کا تیسرا بیٹا ہے، اور اس نے مدینے میں تیاری کر دی، اور لوگوں نے اس کی امامت کا اعلان کر دیا، اور وہ قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ اب ان کی نگاہیں سجاد سے اٹھ کے مدینے چلی گئی، سجاد محفوظ ہو گئے۔ پوری تاریخ اگر مجھے بندہ کہے کہ ایک جملے میں بند کرے تو میں سیدہ سے خیرات لے کے ایک جملے میں بند کرنے لگا۔ ہر دور میں اللہ حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے۔ ہر دور میں ایک ابو طالب ضرور۔ آج تک حضرت ابو طالب پہ تاریخ مشکوک ہے کہ کلمہ نہیں پڑا تھا، واضح اعلان کر دیتے محمد کی جان خطرے میں تھی، واضح اعلان نہیں کیا۔ ایسی ایسی یہ مظلوم شخصیات ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے بھونڈے الزام اپنے سر پہ لے لیے، لیکن حجت کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابو طالب چاہتے کھل کے اعلان کر دیتے، حضرت ابو طالب اعلان کر دیتے، رسول اسی دن قتل ہو جاتے۔ بظاہر اعلان نہیں کر رہے لیکن محمد کو بچا رہے ہیں۔ آج تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے علی کا باپ، لیکن سب سے بڑا احسان اسی کا ہے۔ محمد حنفیہ آج تک تاریخ میں مظلوم ہے۔ شیعہ ممبروں سے کب بات کی جاتی ہے محمد حنفیہ کی؟ اس لیے کہ واقعات ہی کثرت کے ساتھ نہیں ملتے، جو واقعات ہیں ان کو بھی مشکوک بنا کے پیش کیا گیا۔ جناب محمد حنفیہ مدینے میں بیٹھ کے سید الساجدین کی شام میں حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے گا، اب حکمت دیکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ طولانی ہو گئی، یہ لمبی ہو گئی اور مصلحت طولانی ہو گئی، نہیں، موقع کا انتظار کیا۔ سید الساجدین واپس مدینہ پہنچ چکے، مدینہ میں آ چکے، اب مدینہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب مدینے پہ حملہ نہیں ہو رہا، اور یہ زبیر کا خاندان اور افواج یزید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ اب محمد حنفیہ کو موقع مل گیا کہ اب سجاد کی امامت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اب
حج کے دن آ گئے اور حج پہ سید الساجدین بھی چلے گئے اور محمد حنفیہ بھی آ گئے. چچا بھی پہنچ گیا, بھتیجا بھی آ گیا. محمد حنفیہ کی امامت کے قائل بھی آ گئے, سید الساجدین کی امامت کے قائل بھی. اب آ گیا خطبہ حج, اور خطبہ دیتا ہے وقت کا امام. خطبہ وقت کے امام کا حق ہے. اب جب سید الساجدین بھی موجود ہیں اور یہ وحد حج ہے جس میں دو آئمہ کے علیحدہ علیحدہ ماننے والے موجود ہیں. محمد حنفیہ کے ماننے والے کہیں حج کا خطبہ تو محمد حنفیہ ہی دیں گے. سید الساجدین کے ماننے والے کہ نہیں, یہ خطبہ حق جو ہے وہ علی ابن الحسین کا ہے. اس سے پہلے کہ دونوں گروہ آپس میں لڑتے, محمد حنفیہ نے کہا دیکھو فیصلہ ہم کرتے, اور تاریخ نے کہا یہ جملے سید الساجدین کی طرف سے نہیں محمد حنفیہ کی طرف سے کہے گئے, کیونکہ الزام محمد حنفیہ پہ تھا نا, خاموش رہے. تو خاموشی کا بت بھی محمد حنفیہ نہیں توڑا. اگر یہ پیشکش سجاد کرتے تو آج پھر تاریخ مشکوک کر دیتی. دیکھا سجاد نے بچایا. محمد حنفیہ نے خود اعلان کیا, انہوں نے کہا دیکھو امامت تم نے نہیں چننا کہ کس نے ہے, امام بنانا تمہارا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. ہم نے صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کس کو امام بنا چکا ہے, مجھے یا اسے. تو فیصلہ تم اپنی تلواروں سے کیوں کرنے لگے ہو؟ تمہارے پاس کیا حق ہے؟ تم نے اللہ کا مشورہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ نے کسے منایا ہے, تو اللہ کے امر کا انتظار کرو. انہوں نے کہا کیسے انتظار کرے؟ فرمایا میں بھی حجر اسود کو سلام کرتا ہوں. سجاد بھی حجر اسود کو سلام کرے, جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے دے وہ امام ہوگا. یہ کہہ کہ محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا, حجر اسود خاموش رہا. مولا سجاد نے دیکھا حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا, مولا سجاد کے لبوں کے قریب آیا. محمد حنفیہ گئے اپنے مقام سے, اپنی پیچھے سے ابا اتاری, جناب سجاد دے کے دونوں ہاتھوں کے بٹھا گیا, حاضر امام. اب سطر کہوں اگر آپ ذہنی طور پہ تاریخ کے اس جنگل میں آ چکے ہیں, محمد حنفیہ نے سجاد کی غدیر کا انتظام کیا. کیونکہ یہ محمد تھے, وہ علی تھا. ہر دور کا محمد, ہر دور کی علی کی امامت کا اعلان. تاریخ کی مظلوم ترین شخصیات جناب زید بن علی بن حسین, مظلوم ترین شخصیت. مولا سید الساجدین کے بیٹے زید تاریخ کے مظلوم ترین شخصیت. سب سے زیادہ تاریخ کے مورخ نے روایتوں پہ اور اس دور کے دشمنوں نے تلواروں سے زخمی زید کو کیا. لیکن اب جناب زید کے لیے کتابیں خاموش, ممبر خاموش, اور گفتگو نہیں ہو رہی. آج بھی جناب زید کے قیام کو ایک فرقہ ہے, فرقہ زیدیہ, کہ دیکھیں جی مولا سجاد کے بعد مولا امام زین العابدین کے بیٹے زید جو تھے انہوں نے قیام کیا ہے, تو لہٰذا امام محمد باقر کی بجائے جناب زید جو ہے وہ امامت کے صحیح حقدار ہے. اس دور میں اس دور کے محمد باقر تھے اور علی زید تھے. کوئی ایک مجلس ہو پوری 1 گھنٹہ اور 1 خمسہ ہو تو جناب زید پہ پڑھا جائے. جناب زید ہاشمیوں کا وہ بہادر تھا, اس نے شام والوں کو تاریخ بتا کے حملہ کیا تھا. میں پھر جملہ کہنے لگا, کوفے میں تاریخ بتا کے حملہ کیا تھا. ایسا اسلام کی تاریخ میں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا کوئی فاتح نہیں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ کوفے کی دیواریں جتنی اونچی کرنی ہے کرو, میں 1 صفر کو حملہ کرنے لگا ہوں. کہہ کے حملہ کیا ہے. آل محمد علیہ السلام نے کہا ہے یہ ہمارے گھر کا دوسرا عباس ہے. ایک بڑا مشہور قول ہے جو آپ کو مختلف, آپ نے بچپن میں سکولوں میں دیکھا ہوگا لکھا, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت. کتنا مشہور قول ہے کہ میں نے صرف لیا اور آپ نے لیا. یہ جناب زید کا فرمان ہے, نہ یہ حکایت رومی ہے, نہ یہ فرمان شیخ سعدی ہے. جناب زید کا نعرہ تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اب حضرت امام حسن علیہ السلام بھی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت. ہمیں امام حسن علیہ السلام کے اس معاہدے کو دیکھنے کے لیے دور میں جانا پڑے گا. تقاضا کیا تھا اس دور کا؟
تقاضا اس دور کا یہ تھا کہ امیر المومنین جیسے فاتح کو کوفہ میں تنہا کر دیا گیا تھا، اور مولا امیر المومنین دیوار کوفہ کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ کے کہتے تھے مجھے شام والا اپنا ایک بندہ دے تو میں ادھر سے اپنے 10 دے دوں. کیوں؟ مولا نے فرمایا وہ ایک ہو کے اپنے لیڈر کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ ان کو بدھ والے دن بھی جمعہ گر پڑھاتا تھا. اس بات کو ہم ہمیشہ منبر پہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کی اس بات پہ اس کو تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پاگل تھا، بدھ والے دن جمعہ پڑھاتا. لیکن اس میں عبرت یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اپنے پیشوا کو اس قدر مان لیا تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں کا ایمان دیکھنے کے لیے وہ اونٹنی کو دربار میں کھڑا کر کے ان سے قرآن پہ قسم لے لیتا تھا کہ یہ اونٹ ہے، اور وہ دے دیتے تھے. وہ بدھ والے دن کہتا تھا جمعہ پڑھو، وہ پڑھ دیتے تھے. اور علی کے پاس آ کر روز پوچھنے والے، علی کے لشکر میں اٹھنے والے پوچھتے تھے بتا علی یہ جو تو تلوار اٹھا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا تو اپنی ذاتی طرف سے اٹھا رہا؟ مولا علی کا ایک جملہ تاریخ کے سینے پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس جملے سے لہو ٹپک رہا ہے. علی کہتے ہیں کہ علی کے لیے سب سے مشکل ترین وقت وہ تھا جب علی کو ہندا کے بیٹے کے ساتھ مقابل کیا جا رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں میرے لیے مشکل ترین لمحات زندگی کے یہ تھے کہ دنیا مجھے اور معاویہ کے آپس میں تقابل کر رہی تھی کہ کس کو چنے، کہاں معاویہ کہاں علی. یہ تھی اس عہد کی مظلوم ترین شخصیت. تو مولا امیر المومنین کو جب تنہا کر دینے کے بعد مولا امیر المومنین کو کوفہ میں، اسی کوفہ میں شہید کر دیا جاتا ہے. اور اب امامت آ گئی ہے مولا حسن کے پاس. اب امام حسن سے کہا جاتا ہے تلوار نکالے. مولا حسن دیکھ کے کہتے اگر تلوار نکالنی تھی تو بابا کے ساتھ سفین میں کیوں دھوکہ کیا؟ تلوار نکالنی تھی تو میرے بابا کو نہروان میں کیوں اکیلا کیا؟ اب امام حسن سمجھ گئے تھے کہ اب فیصلہ تلوار نہیں کرے گی، اب فیصلہ میدان نہیں کرے گا، فیصلہ حکمت کرے گی. امام حسن علیہ السلام نے الہی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جیسے اللہ نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ منبر کے پہ ہاتھ ہے، مجھے جتنی اس میں بحث کروانا چاہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ امام حسن نے بالکل وہی لفظ پڑھے تھے. حسن نے شام والے سے کہا تھا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. آپ شاید تقریر کا پہلا جملہ بھول گئے. اللہ نے ابلیس سے کہا تھا میں تجھے مہلت دیتا ہوں. دوسری بار یہ جملہ حسن نے دہرایا تحریر کی صورت میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. مجمع بول کے حق ادا کرنا. تیسری بار، پہلی بار اللہ نے عرش پہ کہا تھا، دوسری بار حسن نے تحریر میں کہا تھا، تیسری بار حسین نے کربلا کے ٹیلوں پہ کہا میں تمہیں ایک رات کی مہلت دیتا ہوں. اب آج کے بعد اپنی آنکھوں کو جب بھی تاریخ کے صفحات پہ مرکوز کریں تو ذہن میں رکھیے گا جس دور میں حجت کہے نا کہ مہلت دیتا ہوں تو سمجھ لینا جس سے کو دے رہا ہے وہ ابلیس کا نمائندہ ہے. کیونکہ یہ لفظ مہلت دینا یہ الہی نمائندہ اسی دور میں استعمال کرتا ہے جب سامنے نمائندہ ابلیس موجود. تو اب اگر ہر ایک اللہ نے کہا مہلت دیتا ہوں، آدم نے کہا مہلت دیتا ہوں، نوح نے کہا مہلت دیتا ہوں، صرف کیونکہ وقت بالکل بیت گیا، ورنہ لفظ مہلت ہی اگر پڑھا جاتا کس کس نبی نے کس کس کو مہلت دی اور لفظ مہلت قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا. جناب نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ مہلت دیتا ہوں. موسیٰ نے کہا میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں. جناب یوسف نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. مہلت کا لفظ جہاں جہاں نبیوں نے استعمال کیا تھا اس دور میں اب ہر ایک مہلت دے رہا. مہلت 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 مہلت. امام حسین نے کہا مہلت دیتا ہوں، سید الساجدین نے کہا مہلت دیتا ہوں، امام محمد باقر نے کہا مہلت دیتا ہوں. اب مجھ پہ سوال کرو تقریر کے آخر میں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ سے لے کے عسکری تک ہر کوئی مہلت دے رہا ہے. مہلت دی جاتی ہے ایک وقت معلوم کی.
آپ کسی سے کہیں کہ مجھے ادھار دے اس تاریخ تک، وہ کہتا اس تاریخ تک میں واپس نہیں مانگوں گا، مہلت دیتا ہوں۔ مہلت ملتوی کی جاتی ہے جب آگے حد معین ہو، جب تک حد نہ ہو لفظ مہلت کا استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا مہلت دیتا ہوں، نوح نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، ابراہیم نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، موسیٰ نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، علی نے کہا مہلت دیتا ہوں، حسین نے کہا مہلت دیتا ہوں۔ پوچھو تو صحیح، یہ ہر دور میں اللہ سے لے کے ہر نمائندہ مہلت کسے کہتا رہا؟ امام سے پوچھا گیا یہ مہلت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مہلت ہے ہمارے آخری بیٹے کے ظہور کا نام۔ یہ مہلت قیامت کے لیے نہیں ہے، یہ مہدی کے ظہور کا نام ہے۔ اب اللہ نے مہلت دی تھی تو اب اللہ ہی جواب لے گا نا۔ اگر اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تو جواب اللہ کو لینا چاہیے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، مہلت اللہ نے دی، انتقام مہدی کیوں لے رہا؟ مہلت علی نے دی، انتقام مہدی لے گا۔ مہلت حسن نے دی، انتقام مہدی لے گا۔ ہر دور کی حجت کی مہلت کے آخری دن کا نام ہے ظہور مہدی، اور ہر دور کی اللہ سے لے کے ہر دور کی حجت کی مہلت کے انتقام کا نام ہے ولی العصر۔ تو جب امام حسن نے اپنے بچانے والوں کے لیے مہلت دے دی، مہلت دیتا ہوں، تو آج کوئی یزید زادہ یہ نہ سمجھے کہ اگر حسن نے مہلت دی تھی تو ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ جنہیں مہلت دی جائے ان کے انتقام کا دن دیکھنے کا انتظار کیا جاتا ہے، ان کی عزت نہیں کی جاتی۔